اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جب مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تو یہود نے طعن و تشنیع کیا اور دل خراش تکلیف دہ باتیں کہنے کی کوشش کی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے اور یہود کو اللہ رب العزت نے فرعون کی مثال دے کر سمجھایا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ جب حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو پھر در حقیقت اللہ اور مخلوق کی جنگ ہو جاتی ہے، لیکن ان کو اس سے بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر بدر کے حالات اور ان کا عجیب و غریب ہونا اور عجیب و غریب نتائج یہ ان کے سامنے آئے، لیکن بات ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس آیت میں بدر کی جنگ کا تھوڑا سا حال نقل کیا گیا ہے، تو اس کی آیت کی تفسیر سے پہلے بدر کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات ہمارے سامنے آ جانا ضروری ہے۔ تقریباً مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر ایک میدان ہے۔ وہاں پر ایک بدر نامی شخص نے کنواں کھودا تھا، اس لیے اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا، اور پھر اسی نام سے اس پورے علاقے کو، پورے میدان کو بدر کہا جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ کی تعداد 313 تھی، صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ 8 تلواروں کا مقابلہ 1000 تلواروں کے ساتھ یہ سمجھ سے بالاتر چیز ہے، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر زرے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اکثر صحابہ کرام سر سے اور پاؤں سے بھی ننگے تھے۔ پتھریلا علاقہ تھا اور گرمی تپش سے زمین تپتی تھی، جبکہ دوسری طرف تقریباً 1000 کا لشکر تھا، 700 اونٹ تھے۔ ان میں سے ایک قیدی پکڑا گیا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کتنے ہو؟ اس نے بتایا کہ کافی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 900 سے لے کر 1000 تک تمہاری تعداد ہے، اور یہ مسلمانوں سے 3 گنا تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ اور ان کا جس وقت آمنا سامنا ہوا تو صحابہ کرام میں سے 14 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ ان کی قبریں وہیں پر بنی ہوئی ہیں، حجاج کرام ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور مہاجرین تقریباً 77 تھے اور 236 انصار اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے ان 2 جماعتوں کے واقعے میں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ،
کہ ان میں سے ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسری جماعت کافر تھی جو مسلمانوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنے دیکھ رہے تھے، مثلیہم دگنے، وہ 1000 تھے، گویا کہ مسلمان ان کو 2000 نظر آ رہے تھے، اپنے سے بھی ڈبل نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ تائید ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فرماتے ہیں۔ جتنا مسلمانوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی پھر تائید اللہ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ مشرکین کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، اور اس سے پچھلی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر گئے تک کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہے، اور دعا میں اتنے مگن تھے کہ آپ کے کندھوں سے چادر مبارک بھی نیچے گر گئی۔ اس وقت اتنا سلے ہوئے کپڑوں کا رواج بھی کم تھا اور کپڑے میسر بھی نہیں تھے۔ ایک چادر جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں نیچے باندھی ہوتی تھی، ایک اوپر لی ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر پہرے پر تھے ان کو بھی رحم آیا اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب آپ بس کریں، آپ نے بہت آہوزاری کر لی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجا یہ تھی کہ اے اللہ یہ میری 15 سال کی محنت ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، اس لیے ان کی مدد و نصرت فرما، ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، ان کے پاس اسلحہ ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کفار حیران تھے کہ تلوار ابھی اٹھتی بھی نہیں تھی تو ان کا سر قلم ہو جاتا تھا، یہ فرشتوں کا جنگ میں شریک ہونا تھا۔ اور شروع میں اس جنگ کے احوال یہ منقول ہیں کہ شروع میں دونوں لشکر ایک دوسرے کو اپنے سے کم دکھائی دے رہے تھے، مسلمانوں کو مشرکین کم نظر آ رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے دوسرے کو کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ کفار تقریباً 70 ہوں گے، دوسرے نے کہا کہ 70 نہیں، میرا خیال ہے 100 ہوں گے۔ یعنی اللہ نے کافروں کی تعداد اتنی کم کر کے دکھائی کہ مسلمان یہ محسوس نہ کریں کہ ہم بالکل نہتے آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، تو ان کا حوصلہ بلند رہے، اور مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ان کو مسلمان تھوڑے سے نظر آتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو ہم آسانی سے نمٹا دیں گے۔ اور پھر جس وقت جنگ شروع ہوئی اس وقت کے احوال منقول ہیں دوسری جگہ تفصیل سے کہ مسلمانوں کو بھی کافروں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگ گئی اور کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگ گئی۔ کافروں کو اس لیے زیادہ نظر آنے لگ گئی تاکہ کافر کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو، اور مسلمانوں کو اس لیے زیادہ نظر آنے لگ گئی تاکہ مسلمانوں کی توجہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جنگیں یہ کبھی بھی ظاہری سامانوں کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، یہ اللہ کے بھروسے پر لڑی جاتی ہیں۔ تیاری کا حکم ہے، یہ بھی مسلمانوں سے ایک بڑی غفلت ہوئی ہے کہ مشرکین کفار نے اسلحے تیار کیے اور ہم غفلت میں پڑے رہے، یہ بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ اس کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، قرآن پاک میں حکم ہے باقاعدہ کہ پھینکنے کی قوت حاصل کرو، اس میں میزائل اور یہ جدید جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے یہ ساری کی ساری آ جاتی ہے، تو وہ ہم حاصل نہیں کر سکے، اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے، یہ بھی ہماری بڑی کوتاہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں سے تلواروں سے بے تحاشا محبت تھی، جس کا انشاءاللہ العزیز تذکرہ اپنی جگہ پر آ جائے گا، تو یہ بھی ہم سے بڑی بھول ہوئی ہے۔ لیکن جنگیں ان کے بھروسے پر نہیں لڑی جاتی، وہ محض اللہ کے بھروسے پر لڑی جاتی ہیں۔ چنانچہ فرشتے اس جنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ کفار کے ساتھ قتال کیا، اور یہ صرف اسی موقع کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ہر جنگ میں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔
غزوہ احزاب کا ذکر ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، مشرکین بھاگ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ گئے اور آ کر اسلحہ اتار دیا۔ تو جبریل آئے اپنے گھوڑے پر اپنے لشکر کو لے کر اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنا اسلحہ اتار دیا، فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارا، تو بنو قریظہ کی طرف چلیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جن کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا، لیکن باہر کی تعداد زیادہ دیکھ کر اس معاہدوں کو توڑ کر مشرکین کا حصہ بن گئے، ان کی جنگ کا حصہ بن گئے، جس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف اور رنج پہنچا۔ تو اللہ کے فرشتے اور اللہ بھی اس پر شدید ناراض تھے، چنانچہ جبریل نے کہا کہ عصر کی نماز ہم ادھر جاتے ہیں اور آپ لوگ بھی وہاں پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھی تھکے ہوئے ہیں، تو جبریل نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں جا کر ان کے دلوں میں رعب پیدا کرتا ہوں۔ چنانچہ جبریل گئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جبریل اور اس کے لشکر کے جانے سے بنو غنم کا جو قبیلہ تھا، علاقہ تھا، وہ گرد و غبار سے ایسے بھر گیا تھا گویا کہ آج بھی میں اپنی کھلی آنکھوں اس اٹھتے ہوئے گرد و غبار کو دیکھ رہا ہوں۔ تو فرشتوں کی شرکت باقاعدہ ہوتی تھی، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اللہ سے مانگیں، اپنے اعمال کو درست کریں، پھر میدان میں اتریں، پھر دیکھیں کہ فرشتے کیسے قطار اندر قطار آسمانوں سے اترتے ہیں اور اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ تو کافر مسلمانوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دگنے دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہتے ہیں تائید فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔